مسلمان تو ہم بھی ہیں، اور مسلمان حضرت خواجہ غریب نواز بھی ہے۔ غریب نواز بھی کلمہ اتنا ہی پڑھتے تھے جتنا ہم پڑھ رہے ہیں۔ غریب نواز بھی اسی قرآن کی تلاوت کرتے تھے جس کی کبھی کبھی ہم تلاوت کر لیتے۔ غریب نواز بھی اسی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے جدھر ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن معین الدین سے دنیا پیار کرتی ہے، ہم سے لوگ نفرت کیوں کر رہے ہیں؟ چلتے پھرتے مسلمانوں سے نفرت اور زمین کے نیچے آرام فرمانے والے بادشاہ سے پیار کیوں؟ وائسرائے ہند ہوا کرتے تھے انگریزوں کے زمانے میں لارڈ کرزن، جب انہوں نے انگلینڈ میں اپنی رپورٹ پیش کی ہندوستان کے حالات اور ماحول کے حوالے سے، تو لارڈ کرزن وائسرائے ہند نے تمام باتوں میں ایک عجیب و غریب بات ہندوستان کی یہ بھی لکھی تھی۔ انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ میں نے ہندوستان میں ایک ایسی قبر کو دیکھا ہے جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہی ہے۔ اس نے کہا کہ ہم تو طاقت کے بلبوتے پہ، ہم تو بل کے پریوگ سے جو ہے دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں، اپنے ڈر اور خوف کی وجہ سے دنیا میں حکمرانی کر رہے ہیں، لیکن میں نے ہندوستان میں دیکھا ہے کہ ایک قبر ہے جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہی ہے۔ پتہ ہے وہ کون سی قبر ہے؟ اس نے کہا کہ وہ ہندوستان میں لوگوں کے دلوں پر جو حکومت کرنے والی قبر ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی کی قبر ہے، وہ غریب نواز کی بارگاہ ہے۔ اور کیسی وہ حکومت کر رہے ہیں بھائی؟ اس ملک میں زمینوں پر حکومت کرنے والے بادشاہ بھی ہوا کرتے تھے جن کے کھنڈر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ادھر تغلق کا قلعہ، ادھر لال قلعہ ہے، ادھر یہ قطب مینار ہے۔ آپ دیکھیے ان سارے قلعوں کی تاریخ پڑھ لیجئے، آپ کو مل جائے گا کس کس بادشاہ نے کتنے کتنے دن حکومت کی، کئی سالوں تک حکومتیں کرتے رہے۔ لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے کبھی تغلق کا عرس منایا ہے؟ کوئی ہاتھ اٹھانے والا کہ میں نے فاتحہ پڑھی تھی تغلق کی قبر پہ جا کے؟ میں اگر پوچھوں کہ ابراہیم لودھی کا عرس کس نے منایا، کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن ساری دنیا خواجہ معین الدین کا عرس مناتی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ غریب نواز ہے۔ اور پتہ ہے غریب نواز کس کو کہا جاتا ہے؟ غریب تو عام طور سے جب ہم اردو زبان میں بولتے ہیں تو غریب کا مطلب یہ ہوتا ہے پھٹے پرانے حال جس کے ہوں، اور جس کے پاس میں پیسہ نہ ہو، بہت زیادہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے جس کے پاس میں وسائل نہ ہو، ذرائع نہ ہو، غریب و بیچارہ کمزور، وہ غریب، اس کو غریب کہا جاتا ہے۔ لیکن عربی زبان میں غریب اجنبی کو کہا جاتا ہے، غریب اجنبی کو کہا جاتا ہے۔ غریب کو اگر اردو میں سمجھا جائے تب بھی، اور غریب کو اگر عربی میں سمجھا جائے تب بھی۔ دنیا غریبوں کو منہ نہیں لگاتی، لیکن ساری دنیا جن کو ٹھکرا دیتی ہے خواجہ معین الدین ان کو عطا فرمانے والے ہیں، کیونکہ بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ رسول اللہ سے یہ وصف ملا خواجہ معین الدین کو۔ رسول اللہ نے سماج کے سب سے پچھڑے انسان حضرت بلال حبشی کو ذلت کے گڈھے سے نکال کر عزت کے آسمان پر پہنچایا تھا۔ وہی طریقہ لے کر کے غریب نواز ہندوستان میں آئے۔ یہاں جو ذلت میں پڑے ہوئے لوگ تھے، معین الدین اجمیری نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے اللہ سے ملا دیا۔ تو یہ کام غریب نواز نے کیا، اس وجہ سے دنیا ان کا نام کیا ہے نہیں جانتے 90% لوگ، لیکن سب دنیا جانتی ہے کہ غریب نواز ہیں۔ غریبوں کو عطا فرمانے والے، اجنبیوں کو عطا فرمانے والے۔ دنیا تو بھید بھاؤ کرتی ہے، ڈسکریمنیشن کرتی ہے۔ دنیا آج دھرم پوچھ رہی ہے، دنیا نام پوچھ رہی ہے، دنیا داڑیاں دیکھ رہی ہے، دنیا ٹیکے دیکھ رہی ہے، دنیا جو ہے الگ الگ پہچانوں کے ساتھ مہربانیاں کرتی ہے۔ اور اگر دیکھ لے کہ نہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو لوگ اپنے رشتہ داروں کو ہی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے سلطان الہند کو کیسا کلیجہ عطا فرمایا ہے، جو غریب نواز کو مانتا ہے وہ اس کو بھی عطا فرماتے ہیں، جو نہیں مانتا وہ اس کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق کے ساتھ متصف کر لو۔ اور مجھے بتاؤ کیا ساری دنیا اللہ کو سجدہ کرتی ہے؟ نہیں کرتی۔ ہم مسلمان ہیں، یہ ہمیں فخر ہے اس بات پہ، لیکن دنیا کی ایک بڑی آبادی ہے جو اللہ کو نہیں مانتی۔ تو کیا اللہ رب العزت ان کو رزق نہیں عطا فرماتا؟ جب خدا کا سورج نکلتا ہے تو کبھی آپ نے یہ اعلان سنا کہ بھائی سورج نکلا ہے، یہ اللہ کا سورج ہے، بھید بھاؤ ہوگا، غیر مسلم کے یہاں ہماری روشنی نہیں جائے گی، مسلمان کے یہاں جائے گی؟ کبھی نہیں سنا۔ چاند کی کرنیں پھیلتی ہیں، سب کے گھروں پہ پہنچتی ہیں۔ جب بارش برستی ہے سب کے کھیتوں میں برستی ہے۔ اسی طرح سے جو اللہ کے چنندہ بندے ہوتے ہیں، جو خدا کا انتخاب ہوتے ہیں، ان کا فیض بھی کسی ایک دھرم وشیش کے لیے، کسی ایک سمودائے کے لیے، کسی ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے لیے نہیں ہوتا۔ جو بھی ان کے دربار میں آ جاتا ہے اللہ کی رحمتوں سے اس کو بھی حصہ مل جاتا ہے نا؟ اسی لیے مسجدوں میں تو اسٹیکر لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہاں فلاں طبقے کے لوگ نہیں آ سکتے، لیکن کسی بزرگ کی بارگاہ میں آپ نے کبھی کوئی اسٹیکر دیکھا ہے کہ اس درگاہ میں فلاں طبقے کے لوگ نہیں آ سکتے؟ یہ محبتوں کے آنگن ہے۔ جس طرح سے اللہ کی زمین میں سب چل سکتے ہیں، جس طرح سے خدا کی آکسیجن سے سب سانس لے سکتے ہیں، اسی طرح سے غریب نواز کا فیض بھی سب کے لیے ہے، اسی طرح سے بابا قطب کا فیض بھی سب کے لیے ہے۔ دنیا کرتی ہوگی نفرتیں، دنیا کرتے ہوگی ڈسکریمنیشن، لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں بھید بھاؤ کرنا نہیں سکھایا، اللہ کے بندوں سے پیار کرنا سکھایا ہے۔